بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تربیت اولاد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، انسان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کی زندگی کا سرور ہے اور اس کے جیون کی انسیت ہے۔ اسی سے زندگی کا لطف قائم ہے۔ اولاد سے ہی توقعات اور امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ اسی کی برکت سے رزق ملتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اولاد کی اچھی تربیت اور پرورش نیک کی جائے، جس سے وہ خیر کے عناصر، نیکی کے عوامل اور سعادت کا سرچشمہ ثابت ہو۔ اگر اولاد میں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو واقعی وہ دنیا کی زندگی میں آرائش بن جاتی ہیں، لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اور اس کی نیک رہنمائی سے غفلت برتیں تو اولاد مصیبت بن جاتی ہے۔ پھر وہ تنگی، سختی، بدبختی اور دائمی غم کا باعث بنتی ہے، جس کے پیچھے والدین کی راتوں کی نیند حرام اور دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ حقیقی اور باشعور مسلمان وہی ہے جو اپنی اولاد کی تربیت میں احساس رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے اپنی تربیت میں، اپنی اولاد کی تربیت میں کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر قرآن کریم کا یہ اعلان ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے مفہوم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ خود بھی نیک اور صالح عمل کریں اور اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں کہ ان کے اندر صالحیت پیدا ہو، ان کے اندر نیکی کے لیے رغبت پیدا ہو، ان کے اندر ایمان کا شعور پیدا ہو، اور پھر ہی وہ خود کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی مسلمان کے پیش نظر رہتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی اہم ذمہ داریوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام اور حاکم ذمہ دار ہیں اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہمہ گیر ذمہ داری ہے جو اسلام نے تمام انسانوں پر عائد کی ہے اور کسی انسان کو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی کامل اسلامی تربیت اور صالح پرورش کریں جو مکارم اخلاق پر مبنی ہو، جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کتنی سختی فرمائی ہے، لیکن 7 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی والدین بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، بلکہ وہ بودر ہی نہیں کرتے اور 10 برس کے ہونے پر بھی نماز نہ پڑھنے پر مارتے بھی نہیں۔ اور جس گھر میں ایسا نہیں کیا جاتا وہ گھر اصل میں حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس کوتاہی اور تقصیر کے سلسلے میں والدین گنہگار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز پڑھنے
اور سکھانے کا حکم ہے، اور جس کے لیے عمر کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر والدین اپنی اس اہم ذمہ داری سے آگاہ نہیں ہوتے یا آگاہ ہونے کے باوجود اس کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ اگر کسی والدین کی اولاد نماز نہیں پڑھتی تو اس کا گناہ والدین کے سر پر ہوگا، کیونکہ گھر ہی وہ پرورش گاہ ہے جہاں نوخیز نسل کے بالوں پر نکلتے ہیں۔ یہ وہ پہلا ماحول ہے جہاں اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ وہ فضا ہے جس میں ان کے رجحانات، مزاج اور شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سرسبز اور شاداب کلیوں کی دیکھ بھال کرنے، انہیں نفع بخش غذا پہنچانے اور ان کی مکمل رہنمائی کرنے میں والدین کا کتنا عظیم کردار ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی تعلیمات کے مطابق کریں، ان کو بچپن ہی سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، انہیں سچ بولنے کی تلقین کریں، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیں، اور ہر لمحہ اپنے بچوں کے سامنے ایسا رول ماڈل بنے رہیں جس سے ہمارے بچے معاشرے کے کامیاب فرد اور شہری بن سکیں اور اچھے مسلمان بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔